نتیجہ خود اعتمادی کا۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ انسان بچپن میں سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ بچپن میں والدین کے پڑھائے ہوئے سبق ساری زندگی نہ صرف یاد رہتے ہیں بلکہ ہماری شخصیت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کے مقاصد بچپن میں ہی طے کر لیے جائیں تو ان کے لیے تگ و دو کرنا آسان ہوتا ہے۔ انہیں حاصل کرنے کی طرف آپ میں بچپن سے ہی پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ طرف وقت کے ساتھ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ کو زندگی کے سفر میں اپنی توجہ مرکوز کیے رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ کو زندگی کا مقصد پا کر ہی چین ملتا ہے۔ آپ تھکتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، لوگوں کی بے بنیاد باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے، حوصلہ کمزور نہیں پڑنے دیتے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسکول میں بچے اپنا پلاسٹک کا گٹو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ ہم سب بچے گٹو کو زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اور روزانہ اسے دھو کر صاف کر کے اسکول بیگ میں رکھ کر ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میں بھی روز اسکول سے جب گھر لوٹتا تو بیگ اتارتے ہی سب سے پہلے اپنا گٹو نکال کر اماں کو دھونے کے لیے دیتا۔ اماں ہمیشہ میری اس عادت کو دیکھ کر مجھے پیار دیتی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے یقین سے کہا کرتی تھیں کہ پتر تو بڑا آدمی بنے گا۔ اماں یہ بات اکثر کہا کرتی تھیں اور میں اس بات کو ہمیشہ ہی یہ کہہ کر مذاق میں اڑا دیتا کہ اماں بڑا آدمی تو سب نے ہی بن جانا ہے، اور یہ کہتے ہوئے میں اماں کے سامنے اشارتاً مونچھوں کو تاؤ دینے والے انداز میں ہاتھ گھما کر ہنس دیتا۔ گاؤں میں رواج تھا کہ لوگ گھر کی چھتوں اور کھلے صحنوں میں چارپائیاں بچھا کر سویا کرتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں سب کو پنکھے کے سامنے چارپائی مل جانے پر گویا دنیا کی سب سے بڑی خوشی مل جاتی تھی۔ میں بھی گھر کے صحن میں بچھی چارپائیوں کو دیکھ اکثر اسی ضد میں رہتا کہ مجھے پنکھے کے سامنے کی چارپائی پر سونا ہے۔ رات کو اکثر میں چارپائی پر لیٹتے آسمان کو دیکھتا رہتا۔ مجھے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے بہت دلکش لگتے تھے۔ ایک رات یوں ہی لیٹے میں آسمان پر چمکتے چاند اور ستاروں کو دیکھنے میں مگن تھا کہ اچانک اماں کے کھانسنے کی آواز آئی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھا، اماں کی خیریت دریافت کی اور پھر ان سے پوچھنے لگا میں بڑا انسان کب بنوں گا۔ اماں بہت پیار اور توجہ سے مجھے سن رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتیں میں نے اگلا سوال جو کہ میرے دل میں تھا وہ بھی پوچھ ڈالا کہ اماں آخر بڑا انسان کیسا ہوتا ہے۔ اماں اپنے لہجے میں گڑ سی مٹھاس لیے بتانے لگیں کہ پتر بڑا انسان ستارے جیسا ہوتا ہے، چمکتا ہوا ستارہ۔ وہ روشن ہوتا ہے اپنے لیے اور دنیا کے لیے، وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، محبت کرتا ہے اور سب سے دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اماں کی باتوں سے مجھ پر یقین چھلکتا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے لہجے میں یہ عزم تھا، خواب تھا، بھروسہ تھا۔ وہ اسی عزم سے مجھے پیار کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ پتر تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہان میں۔ اماں کی یہ باتیں میرے دل و دماغ میں رچ بس گئیں۔ اماں نے بچپن میں ہی ایسا پختہ یقین مجھ میں بھر دیا تھا کہ اس یقین کے سہارے میں زندگی کی ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں ستارہ ہوں، روشن ستارہ، جسے نہ صرف خود چمکنا ہے بلکہ اپنے پیچھے بہت سے لوگوں کو چمکنے کے لیے روشنی دینی ہے۔ اماں کی وہ باتیں زندگی کے ہر مرحلے میں میرا ایسا سہارا تھیں کہ جس نے مجھے ہمت ہارنے نہیں دی، مجھے مشکلات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا سکھایا۔ خود یقینی نے میرے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہرا کر مجھے کامیابی عطا کی۔ یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میں نہ تو بہت رئیس گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ تھا اور نہ ہی بہت ذہین تھا۔ مجھ میں واحد چیز خود پر یقین تھا جو کہ میری اماں کا دیا ہوا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک میں تھا۔ امتحانات ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے رزلٹ کا دن بھی آ گیا۔ میں بایو سائنس کا طالب علم تھا۔ رزلٹ دیکھا تو ہوش اڑ گئے کیونکہ میں بایولوجی میں فیل ہو چکا تھا۔ اس سے قبل پڑھائی میں بہت اچھا نہ سہی مگر فیل بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ رزلٹ دیکھا، خوف اور شرمندگی کے مارے منہ لٹکائے گھر آ گیا۔ مجھے بے حد شرمندگی تھی کہ ماں باپ کا سامنا کیسے کروں گا۔ گھر آتے ہی ابا جان نے اپنے پاس بلا لیا، میری طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ ہاں بھائی کیا بنا رزلٹ کا۔ میں جو پہلے ہی شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا
ڈرتے ڈرتے بتانے لگا کہ ابا اردو، انگریزی، ریاضی وغیرہ میں تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا ہوں، لیکن بایولوجی میں سپلی آ گئی ہے۔ ابا جی نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ بایولوجی میں فیل ہو گئے۔ میں ابا کو فوراً کسی مجرم کی طرح اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بتانے لگا کہ ابا امتحان والے دن میری طبیعت خراب تھی اور یہ کہ میں بایولوجی کے لیے ٹیوشن نہیں رکھ سکا، اس لیے فیل ہو گیا۔ ابا نے میری بات سنی اور پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولے کہ پتر، میری بات دھیان سے سن، اگر فیل ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ناکامی یہ نہیں کہ تو فیل ہوا ہے، محنت کر، دوبارہ پرچہ دے، پاس ہو جائے گا۔ ناکامی کا تو یہ ہے کہ تم اپنی ناکامی پر بہانے تلاش کر رہے ہو۔ ناکام وہ نہیں جو فیل ہو جائے، ناکام وہ ہے جو اس فیل ہونے پر دلیلیں گھڑنے لگے۔ ناکام لوگ اپنی ناکامی پر ہمیشہ تعویلیں دیتے رہتے ہیں، کوئی مقدر کو قصوروار ٹھہراتا ہے تو کوئی حالات پر سارا الزام ڈال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر لوگ ناکامی کے آگے ہتھیار ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی سے شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو کامیاب ہونے کی طرف لیے ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کامیاب لوگ ناکامیوں پر دلائل نہیں ڈھونڈتے، وہ انہیں قبول کرتے ہوئے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابا جی کا ایک ایک جملہ میرے دماغ میں کسی تحریر کی مانند لکھا گیا تھا۔ ابا کی یہ بات کہ ناکامی کا اعتراف کرو اور پھر سے محنت کرو مجھے کامیابی کا راز سمجھا گئی تھی۔ یہی وہ راز کی بات تھی جس نے مجھے زندگی میں ناکامیوں کو قبول کرنا سکھایا، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے میں اس قابل بنا کہ آج الحمدللہ PhD کے لیے کوشاں ہوں۔ میرے اس یقین اور خود اعتمادی نے زندگی میں ہمیشہ میرا ساتھ دیا، مجھے ہمت دی، آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ مجھے یاد ہے وہ وقت بھی جب میں گریجویشن کے لیے سارا دن یونیورسٹیوں میں مارا پھرتا تھا۔ یونیورسٹی کا ایک پراسپیکٹس 500 روپے کا ہوتا تھا۔ میں جیسے تیسے کر کے پراسپیکٹس لیتا اور تعلیمی اخراجات کا اندازہ لگاتے لگاتے گھر پہنچ جاتا۔ میرے پاس ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا۔ اسی پریشانی میں میرا ایک تعلیمی سال ضائع ہو گیا۔ کسی نے مجھے تعلیم چھوڑنے کا مشورہ دیا تو کوئی یہ کہتا کہ اس تعلیم میں کیا رکھا ہے، کرنی تو نوکری ہی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے خود کو مضبوط کیا، ان لوگوں کی باتوں پر نہ تو کان دھرے اور نہ حالات سے سمجھوتا کیا۔ اس وقت میں نے خود سے عہد کیا کہ میں دن رات محنت کروں گا لیکن تعلیم نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے ایک مقامی پارک میں کام کرنا شروع کر دیا اور داخلے کھلتے ہی ایڈمیشن لے لیا۔ اب میں دن میں کام کرتا اور رات کو پڑھتا۔ اس مشکل وقت میں میرا خود پر یقین میرا ہاتھ تھامے مجھے کامیاب مستقبل کی نوید سناتا، جس سے میری ہمت اور میرا حوصلہ مزید بڑھ جاتا۔ میں زندگی میں کئی بار گرا، کئی بار ناکام ہوا، مگر مجھے اپنے والدین کا سکھایا ہوا سبق اپنی ہر غلطی کو تسلیم کرنے کا حوصلہ دیتا رہا، آگے بڑھنا سکھاتا رہا۔ میں نے کئی بار ناکامیوں کا سامنا کیا، پر ہر بار حالات کے بجائے خود کو ذمہ دار ٹھہرایا، اپنی کمزوریوں پر قابو پایا اور مزید لگن اور دل جمعی سے دوبارہ محنت کرتا رہا۔ کامیاب لوگ ناکامیوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا کرتے، انہیں بس ہر حال میں آگے بڑھتے رہنا ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ فلسفہ، یہ راز جو پا گیا، اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔